قبر کے اوپر کوئی مجاور بن کے بیٹھے اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور قبر کے اوپر عمارت بنوائی جائے، مقبرہ بنوایا جائے، اس سے بھی آپ نے منع کیا۔ مضطرب تھے، بے قرار تھے، لیکن اس عالم میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔ اے اللہ تیری لعنت نازل ہو، تیری پھٹکار برسے یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر۔ اے اللہ انہوں نے تیرے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی۔ قبر پہ سجدہ کرنا اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ان یجسس القبر، کہ قبر کو پکا بنایا جائے، قبر کو پختہ کیا جائے، وان یقعد علیہ، قبر کے اوپر کوئی مجاور بن کے بیٹھے اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے، وان یبنى علیہ، اور قبر کے اوپر عمارت بنوائی جائے، مقبرہ بنوایا جائے، اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، کون سا اسلام ہے جس کو آج ان مزاروں پہ، ان درگاہوں پہ ہم اسلام کو مان رہے؟ کون سا اسلام ہے؟ جو اسلام ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جو اسلام ہم نے حدیث میں پڑھا اور سیکھا اور جانا ہے، اس کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ عرس منایا جا رہا ہے پورے انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، پوری دنیا سے اجمیر شریف کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے گئے، وہاں بیمار ہو گئے، تو اپنے گھر فون کر کے اپنے بیٹے سے کہہ رہے، ارے میں یہاں آیا ہوں، میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، میرے نام سے ذرا اجمیر شریف میں ایک چادر بھیج دینا، شاید میری طبیعت ٹھیک ہو۔ کتنی بڑی بے توفیقی کی بات ہے۔ آدمی حج کرنے گیا ہے، اللہ کے گھر گیا ہے، جہاں قدم قدم پہ وہ مقامات ہیں۔ زمزم پینے کے ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے، کعبے کا گلاف پکڑ کے دعا کی جائے، دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ کے بیچ میں دعا کی جائے، دعا قبول ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں دعا کی جائے، دعا قبول ہوتی ہے۔ قدم قدم پہ مقامات موجود ہیں، مگر بدنصیبی دیکھو مسلمان کو کیسا شرک کی دلدل میں کیسا لت پت کر دیا گیا، وہاں بھی اس کو اجمیر یاد آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی درگاہ کے لیے سفر کرنا، کسی مزار کے لیے سفر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ثواب کی نیت سے کسی مسجد کا بھی سفر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بیجاپور سے دلی کا سفر کریں، بیجاپور سے دلی کا سفر کریں اور مقصد یہ ہو کہ آپ جامع مسجد کی زیارت کریں اور جامع مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ ثواب کی نیت سے جامع مسجد کا سفر کرنے کے لیے دلی بھی جائیں گے تو یہ حرام ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، دنیا کے اندر صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے سفر کر کے جایا جا سکتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سی 3 مسجدیں؟ مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ کوئی چوتھی مسجد نہیں ہے۔ مزار تو چھوڑو، درگاہ تو چھوڑو، آستانے تو چھوڑو، کوئی چوتھی مسجد ہی نہیں ہے جہاں سفر کر کے جایا جائے۔ یہاں پورا بسیں جا رہی ہیں، پوری گاڑیاں جا رہی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب المناسک کی روایت ہے، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے مسلمانوں تم اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے تم مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو، سنت نمازیں اور نفل نمازیں گھروں میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ قبرستان ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھر کے اندر نماز پڑھا کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور اے میری امت کے لوگوں، میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ تم عید نہ منانا۔ کیا مطلب؟ یعنی عید بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، تم میرے قبر پہ بار بار
عرس کے لیے، خوشی منانے کے لیے، عید منانے کے لیے میری قبر پہ نہ آنا۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ، اور اے میری امت کے لوگوں تم کہیں پر بھی رہنا تو میرے اوپر درود پڑھتے رہنا۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنتُمْ، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے میرے اوپر درود پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں صاحب ہمارا درود پہنچایا جا رہا ہے، لیکن یہاں ہم مجلس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں تو نبی ہمارے لیے آتے ہیں۔ یہاں آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ سرکار آ گئے۔ کبھی غور کرو اور سوچو کہ یہ عقیدہ اللہ کے نبی کی تعظیم میں بنایا گیا ہے یا اللہ کے نبی کی توہین کر رہا ہے؟ بھئی جو بڑا ہوتا ہے، جو احترام کے لائق ہوتا ہے، اس کے پاس جایا جاتا ہے۔ یہ ہماری نظر میں ہمارے نبی کا مقام ہے کہ ہم گنہگاروں کے پاس اللہ کے نبی چل کے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تب ہم درود پڑھتے ہیں۔ میرے نبی تو سکھا رہے ہیں کہیں پر بھی رہو درود پڑھو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ تو عرس کی کوئی حقیقت نہیں، قبر کو پکا بنانے کی کوئی حقیقت نہیں۔ قبر پہ مجاور جو لوگ ہیں، جن کے پیٹ کی دکانیں چل رہی ہیں، ان سے آپ اجمیر کے جو مجاور ہیں، جو گدہ نشین ہیں، ان کے بارے میں ان کا بایو ڈاٹا پتہ